اور اس کے اندر کوئی جو ہے وہ آگے پیچھے لغو قسم کی باتیں نہ. اب اللہ کا ولی کلام کر رہا ہے، فرمایا من خاف من شیء اراب منه، اگر خوف کسی چیز کا ہو، کسی شے کا ہو، شے کیا ہے؟ اللہ کے سوا باقی جو کچھ ہے وہ اشیاء میں آتا ہے. فرمایا اگر خوف کسی شے کا ہو، اراب منه تو بندہ اس سے بھاگتا ہے. مثال میں کتے کا خوف ہے، کتے کے قریب نہیں جائے گا، اس سے بھاگے گا. شیر کا خوف ہے، شیر کے قریب نہیں جائے گا، اس سے بھاگے گا. بجلی کا کھمبا ہے، اس کے اندر کرنٹ موجود ہے، اس کے قریب نہیں جائے گا، اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا. تار نمی ہے، اس کو چھوئے گا نہیں، اس سے دور بھاگے گا، کیونکہ اس کا اس کو خوف ہے، اس کے قریب نہیں جانا. فرمایا اگر کسی شے کا خوف ہو، ہارا من ہو، بندہ اس سے بھاگتا ہے. اور فرمایا بہت خوف من اللہ، لیکن رب کا جو خوف ہے یہ اور چیز ہے، مخلوق کا خوف اور چیز ہے. کسی چیز کا خوف ہو تو بندہ اس سے بھاگتا ہے، اور رب کا خوف دل میں پیدا ہو جائے تو بندہ رب سے بھاگتا نہیں بلکہ رب کی طرف بھاگتا ہے. عجیب خوف ہے کہ مخلوق کا ہو تو مخلوق سے دور بھاگتا ہے، رب کا خوف دل میں پیدا ہو جائے تو رب کے قریب چلا جاتا ہے، رب کا قرب حاصل کر لیتا ہے. اور یہی خالق اور مخلوق کے خوف کا فرق ہے کہ مخلوق کا خوف انسان کو دور کی طرف لے جاتا ہے، رب کا خوف انسان کو قریب لے کر آتا ہے، اپنے قرب کے جلوے عطا کر دیتا ہے. فرمایا یہ رب کا جو خوف ہے اگر دل کے اندر آ جائے تو پھر انسان کی زندگی سنور جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حدیث پاک کتنے پیارے الفاظ اور کتنے خوبصورت انداز سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. حضور فرماتے ہیں لا يدخل النار من بقى، حضور فرماتے ہیں جو شخص خوف خدا کی وجہ سے ہوتا ہے، من خشیت اللہ تعالی، یہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے، حتی یلج اللبن فی الدرع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ جہنم میں داخل ہی نہیں ہوگا، اسے رب جہنم سے محفوظ رکھے گا، دوزخ سے دور رکھے گا. من بقا من خشیت اللہ تعالی، جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے آنسو بہاتا ہے. اور حضور نے بڑی پیاری مثال دی، فرمایا حتی یلج اللبن فی الدرع، جب لوگ رکھتے ہیں، آپ نے بھی رکھے ہوں گے، دیکھے بھی ہوں گے، لوگ بھینسیں بھی رکھتے ہیں، گائے بھی رکھتے ہیں، بکریاں بھی رکھتے ہیں. تو بکریوں کا، گائے کا، بھینس کا جہاں سے دور نکلتا ہے اسے تھن کہتے ہیں. اب حضور نے حدیث پاک کے اندر کتنے خوبصورت الفاظ فرمائے. حضور فرمایا حتی یلج اللبن فی الدرع، جب تھن سے دودھ نکال لیا جائے نا تو دوبارہ خود اس میں واپس نہیں جا سکتا. تھن سے آپ دودھ نچوڑ لیں، نکال لیں، چاہے بھینس کا ہو، بکری کا ہو، گائے کا ہو، کسی چیز کا ہو، جب دودھ نکال لیا تو پھر وہ دودھ واپس نہیں جا سکتا. فرمایا جس طرح کسی جانور کے تھن سے نکالا ہوا دودھ دوبارہ اس تھن کے اندر واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح جس دل کے اندر اللہ کا خوف ہو وہ جہنم میں نہیں جا سکتا. جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ اس کے اندر واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح جو بندہ اپنے دل کے اندر خوف خدا پیدا کر لیتا ہے وہ جہنم کے اندر نہیں جا سکتا. ایک شخص حضرت بشر رافی اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے، اور حضرت بشر رافی کی ان کا توبہ کا بھی ایک عجیب سلسلہ تھا. یہ بہت بڑے شرابی تھے. جب دل کے اندر خوف خدا پیدا ہو جائے تو پھر دل کی دنیا بدل جاتی ہے. یہ بہت بڑا شراب صرف پیتے نہیں تھے بلکہ شراب کے ڈیلر تھے، شراب بیچا کرتے تھے، دیا کرتے تھے، لوگوں کو آگے تقسیم کیا کرتے تھے. یعنی پورا میخانہ بنایا ہوا تھا انہوں نے. ایک دفعہ اسی طرح رات کا وقت ہے، شراب کے نشے میں دھت وہ اپنے میخانے سے نکلے، رستے میں چل پڑے، چلتے چلتے ٹھوکر لگی تو زمین پر گر گئے. بس وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ ایک نعت ہے کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور آپ کا کہ آنے والے عذاب ڈلتے ہیں.
اور اس کا ایک مصرع میرے ذہن کے اندر آ رہا ہے کہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں جہاں گرنے والے سنبھلتے ہیں، وہاں تو بندہ گرتا ہے تو اس کا گرنا بھی اس کے لیے فائدہ مند ہو جاتا ہے۔ حضرت بشر حافی گرے نہ تو نظر پڑی زمین پر ایک کاغذ کے ٹکڑے پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، آنکھ کھل گئی، کہنے لگے میرے رب کا نام اور زمین پر۔ شرابی تھے لیکن رب سے محبت تو تھی، اس لیے کسی کو بولا نہ سمجھ کر حقیق نہ سمجھا، اٹھایا وہ رب کے نام کا ٹکڑا، اس کو چوما، کہنے لگے میرے رب کا نام، میرے مالک کا نام اور زمین پر، چوم کر آنکھوں سے لگایا، لاکھوں قدر رونا شروع ہو گئی، کہنے لگے میں تو بے ہوش ہوں، میں تو مدہوش ہوں، میں تو شرابی ہوں، میں تو نشے میں دھت ہوں، مجھے تو نہیں پتا، لیکن یہ ہوش والے بھی اتنے مدہوش ہو چکے ہیں کہ اپنے رب کا نام زمین پر پھینک دیا۔ وہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا تو نماز کے دوران مجنو آگے سے گزر گیا، اب مجنو گزر گیا آگے سے، تو وہ نماز بھی کو ہماری طرح پڑھ رہا تھا، اس نے مجنو کو پکڑ لی، نماز توڑ دی، مجنو کو پکڑا، 2-3 دن سے لگائے، 2-3 دن، تجھے پتا نہیں ہے میں نماز پڑھ رہا ہوں، میرے آگے سے گزر گیا۔ مجنو نے ایک بڑے کمال کا جواب دیا، اس نے کہا میں تو لیلا کے عشق میں پاگل ہوں، میں تو لیلا کے عشق میں گم ہوں، مجھے تو نظر ہی نہیں آیا، میں گزر گیا، مجھے نہیں پتا تو نماز پڑھ رہا تھا۔ مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے تو رب کی بارگاہ میں اس کے عشق کے اندر کھڑا نماز پڑھ رہا ہے، اور دیکھ مجھے رب، اگر میں لیلا کے عشق کے اندر پاگل ہو کر تجھے نہیں دیکھ سکا، تو رب کے عشق کے اندر گم ہو کر مجھے کیسے دیکھ رہا تھا؟ کیا تیری نماز تھی؟ تو حضرت بشر حافی کہنے لگے میں تو شرابی ہوں، میرا تو معاملہ ہو رہا ہے، لیکن یہ ہوش والے بھی اتنے لاپرواہ ہو چکے ہیں کہ اپنے رب کا نام زمین پر پھینک دیا، اٹھایا، رونے لگے، گھر گیا، گھر کے اندر جتنی کچھ خوشبو تھی، جو کہ ظاہری بات حالات ہی اور تھے، جتنی خوشبو تھی وہ اس اللہ کے نام کو لگا کر اونچی جگہ پر رکھ دیا، کہنے کہ میرے رب کا نام ہے، یہ نیچے نہیں ہونا چاہیے، یہ نام بھی بڑا ہے، یہ ذات بھی بڑی ہے، نیچے کیوں ہے؟ یہ جب رکھا نا تو بس دل کی دنیا بدل گئی، اور باہر سے ندا آئی کہ بشر حافی اب تو شرابی نہیں رہا، ہم نے تجھے اپنے محبوبوں میں شامل کر لیا، ہم نے تیرا نام گناہگاروں سے نکال کر اپنے پرہیزگار بندوں میں شامل کر لیا ہے۔ بس اتنی صدا آنے کی دیر تھی، حضرت بشر حافی پاؤں میں جوتا نہیں پہنتے، بغیر پاؤں کے جوتا پہنے آپ مسجد کی طرف دوڑ پڑتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں سجدے میں گر جاتے ہیں۔ آپ نے پھر ساری زندگی جوتا نہیں پہنا، جوتا نہیں پہنا، ایک اللہ کے ولی ہے تو گلی کے اندر گزر رہے تھے، دیکھا کہ گلی میں جانوروں کا گوبر پڑا ہوا ہے، تو اپنے مریدوں سے کہنے لگے لگتا ہے آج بشر حافی فوت ہو گئے، لگتا ہے آج بشر حافی دنیا سے چلا گیا۔ مگر آپ کو کیسے پتا چلا کہ بشر حافی دنیا سے چلا گیا؟ فرمایا جب تک بشر حافی دنیا میں موجود تھا، چونکہ اس نے آپ کا یہ معمول تھا کہ توبہ کی تو ننگے پاؤں گئے تھے، تو میں اب زندگی بھر جوتا نہیں پہنوں گا، جب میں اپنے یار کی بارگاہ میں گیا ہوں تو ننگے پاؤں گیا ہوں، اب جوتا نہیں پہننا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ہدایات کر دی تھی، جس گلی سے بشر حافی گزرتے تھے جانور اس گلی میں پیشاب نہیں کرتے تھے، جانور اس گلی میں پیشاب نہیں کرتے تھے، اور میں آج اس گلی کے اندر جانوروں کا پیشاب بتا رہا ہے کہ آج بشر حافی موجود ہے، آج وہ دنیا سے پردہ کر گیا۔ تو رب جسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے، یہ حضرت بشر حافی۔ آپ کو کسی نے کہا کہ آپ موت سے بڑے ڈرتے ہیں، آپ کو موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، کیوں یہ موت کا خوف اتنا کیوں ہے؟ فرمایا موت سے نہیں ڈرتا۔ تمہیں کس نے کہا کہ بشر حافی موت سے ڈرتا ہے؟ میں موت سے نہیں ڈرتا۔ فرمایا پھر کس سے ڈرتے ہو؟ فرمایا القدوم علی اللہ شدید، میں جس بارگاہ میں نے پیش ہونا ہے اس رب کی بارگاہ بڑی عظیم بارگاہ ہے، اس بارگاہ کے اندر میں نے پیش ہونا ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کی گرفت بڑی سخت ہے، اور وہ قرآن مجید کے اندر خود فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، وہ جب پکڑنے پہ آتا ہے تو اس کی گرفت بڑی سخت ہے، پھر کوئی چھوڑا نہیں سکتا۔ فرمایا میں نے جس بارگاہ میں پیش ہونا ہے وہ ذات بڑی سخت ذات ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس لیے اس کی پکڑ
پکڑ سے ڈر لگتا ہے. اور غالباً آپ نے کھڑی اس لیے کہا تھا کہ عدل کرے تو تھر تھر کامن اونچیاں شانہ والے, فضل کرے تو بخش دامن میلے منہ کالے. کیونکہ جب عدل کی بات ہوگی تو ہمیں یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا, ہمیں یعمل مثقال ذرۃ شر یرا, کہ وہاں تو پھر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کا گناہ ہوگا تو وہاں اس پر بھی پڑو. اسی لیے کلندر لاہوری اقبال نے کہا تھا یہ دو بڑی بارگاہیں ہیں, ایک حضور کی بارگاہ اور ایک رب کی بارگاہ. یہاں ہر کسی کا حاضر ہونا اور یہ چہرہ لے کر جانا. اقبال نے کہا تھا کہ تو غنی ہزار دو عالم من فقیر, مولا تو غنی ہے اور میں فقیر ہوں, منگتا ہوں, حقیر ہوں. فرما روز میں سے روز آئے من پذیر, یہ بات کہہ رہا ہے. مولا اگر محشر کے دن میری گزارش کو قبول کر لے, اگر میرا ایک عذر قبول کر لے, بات تیرا عذر کیا ہے, تیری معذرت کیا ہے, تیرا پریشانی کیا ہے, فرمایا میری پریشانی یہ ہے, اگر عذر یہ ہے ور حسابوں راتو بھی نہ گزیر. مولا اگر اقبال کا حساب لینا ضروری ہی ہے, اگر تمہیں ضرور اقبال سے حساب لینا ہے تو از نگاہ مصطفیٰ پنہا کے فقیر. مولا جب میرا حساب لے تو حضور کے سامنے میرا حساب نہیں ہے, کیونکہ جیسے اعمال ہیں اقبال کو حضور کے سامنے آتے ہوئے شرم آتی ہے, جیسے میرے اعمال ہیں, جیسے میرے کام ہیں. اس لیے فرمایا کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں حضرت نبی شرافی کہتے ہیں کہ پیش ہونے سے شرماتا ہوں, گھبراتا ہوں کہ وہ بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے, وہاں پر حاضر ہونے کے لیے. حضرت امام زین العابدین کے حوالے سے غالب آتا ہے آپ جب نماز کی تیاری کرتے تو آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہوتا